بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رات کے 9 بجے ہیں، اتوار کا دن ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہر ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں لائیو نیو یارک سے غیب کی باتیں۔ یہ ہمارا پروگرام ہے۔ میں ہوں محمود احمد عوان اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے انتہائی معزز مہمان گرامی حضرت مولانا مفتی منیر احمد آخوند صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت پاکستان کی مشہور علمی درسگاہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے فارغ التحصیل ہیں اور دور حاضر کی بہت ہی بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہیں، اور آپ نے اپنے دور کے بہت عظیم شخصیات جو کہ اس فیلڈ میں جن کا نام تھا، بہت بڑا نام تھا، ان سے آپ نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت ہی ایک مشکل میدان ہے علمیت کا اور روحانیت کا۔ حضرت نے بہت ہی زیادہ محنت کی ہے، بڑے بزرگوں سے استفادہ کیا ہے، اور یہ ہماری واقعی خوش قسمتی ہے کہ وہ ہر ہفتے یہاں تشریف لاتے ہیں، آپ کے مسائل سنتے ہیں اور ان کا حل شرعی مسائل ہوں، نفسیاتی مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں یا معاشرتی مسائل ہوں، ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیر۔ تو ہمارے لیے بہت ہی یہ باعث فخر بھی ہے اور باعث مسرت بھی ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی اور ہم ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ حضرت ایک عام مسئلہ ہے آج کل، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عرصے سے موسیقی ہماری زندگی میں اس کا بہت ہی زیادہ دخل ہو گیا ہے۔ جہاں جائیں موسیقی سننے کو ملتی ہے، کسی دکان میں چلے جائیں، کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، کسی ٹرین میں چلے جائیں، جہاز میں چلے جائیں، غرض کہ دنیا کے جتنے بھی ہمارے جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے وہاں موسیقی ہے۔ اب تو جتنی ڈیوائسز ہیں ہمارے روزمرہ استعمال کی، مثلاً سیل فون ہے، کمپیوٹر ہے یا اور دوسری چیزیں ہیں، ان میں بھی میوزک بھرا ہے۔ ٹیلی فون کی بیل بجتی ہے تو کوئی گانا بجنے لگ جاتا ہے، کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو میوزک کے ساتھ وہ آن ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے اس پہ، دو طبقہ فکر ہے۔ ایک تو جو وہ ہیں جو بالکل خلاف ہیں اس چیز کے کہ موسیقی بالکل حرام ہے، اور ایک طبقہ فکر ہے وہ جو کہتے ہیں، اور بہت ساری وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں بطور دلیل کے کہ موسیقی جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں ذرا فرمائیے کہ یہ اتنا جو اہم مسئلہ ہے اور جس کا ہمیں واسطہ پڑتا ہے روزمرہ اپنی زندگی میں، تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محمود صاحب، آپ نے بڑے ایک عمومی مرض کی طرف اشارہ کیا ہے۔ موسیقی یقیناً ایک معاشرتی طور پہ ایک عمومی مرض ہے جو لاحق ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ دین اسلام میں ہر چیز کی کچھ حدود ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور اسلام میں اس قدر وسعت ہے کہ حدود و شرائط کے تحت کسی بھی چیز کو وہ جائز قرار دے دیتا ہے۔ لیکن جب حدود کی پاسداری نہیں رکھی جاتی تو وہ چیز ظاہر ہے کہ حرام میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بہترین جو گفتگو کی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں، اور شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے درس ترمذی میں، اور علامہ ابن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت حلبیہ میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور تمام آیات و روایات پر گفتگو کی ہے جو جواز یا عدم جواز ثابت کرتی ہیں۔ تو میں ان سب کا ایک خلاصہ اور نچوڑ آپ عرض کر دیتا ہوں کہ جتنی بھی آیات اور روایات اور احادیث وارد ہیں اس کے ثبوت یا عدم ثبوت کے حوالے سے، تو ان کا نچوڑ و خلاصہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں 3 طرح کی شرائط ہیں۔ بعض شرائط کا تعلق تو اس مضمون کے ساتھ ہے جو موسیقی میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، بعض شرائط کا تعلق ان آلات کے ساتھ ہے جن آلات پر وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، یعنی آلات موسیقی، اور بعض شرائط کا تعلق گانے والے کے ساتھ ہے۔ جہاں تک مضمون کا تعلق ہے تو ایک شرط یہ ہے کہ جو مضمون اس گانے کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، موسیقی میں بیان کیا جا رہا ہے، اس میں کسی کی ہجو اور برائی نہ کی گئی ہو، اور دوسری یہ کہ اس میں کسی فاسق کے فسق کا فخر یا اظہار نہ کیا گیا ہو، اور تیسرا یہ کہ اس میں کسی عورت کی حسن و جمال یا کسی لڑکے کے حسن و جمال کا تذکرہ نہ ہو، اور چوتھا یہ کہ اس میں جو ہے وہ شہوانی مضامین نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس کے اندر ایسے مضامین ہوں جس سے دین میں تقویت پیدا ہوتی ہو، یا تفریح تباہ کے لیے ہو، یا دل کی اور طبیعت کی تنگی اور ناگواری دور کرنے کے لیے کوئی مضمون ہو، یا اپنے اکابر و اسلاف کے کارنامے اور کمالات کا تذکرہ ہو۔ اور گانے والی جو ہیں
وہ 10-12 سال کی بن بیاہی بچیاں وہ اس کو گائیں ترنم کے ساتھ، آواز کے ساتھ۔ بڑی عورتیں اگر یہ ان مضامین کو، اشعار کو گائیں تو وہ بڑی عورتوں کے ماحول میں گائیں، ان کی آواز بھی نامحرم مردوں کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور جہاں تک آلات موسیقی کا تعلق ہے تو اس میں دف کی اجازت احادیث میں دی گئی ہے کہ دف کے ذریعے سے آپ وہ گانا گا سکتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دف کی بھی اجازت دی ہے جس کے ساتھ گھنگرو لگے ہوتے ہیں، تو گھنگرو والی دف پر بھی وہ کہتے ہیں آپ گانا گا سکتے ہیں۔ تو ان حدود و شرائط کے اندر رہتے ہوئے اگر موسیقی اور گانا بجانا سنتا ہے تو اس میں کوئی شرم و ذائقہ نہیں ہے، اس کی فقہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن حدود سے جب تجاوز ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز جو ہے، خود قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اچھا حضرت، آپ نے جو اس میں قیود اور حدود جو فرمائی ہیں، یہ تو ایک قسم کا پھر نہ ہی ہو گئی۔ نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ جن کو گانے بجانے کا جو ایک وہ لگا ہوا ہے تو اس مرض میں مبتلا ہیں، اور اس کا ان کو شوق اور ذوق ہے، کیونکہ ظاہر ہے دونوں طرح کے طبقے، بعض موسیقی کسی کو ذوق ہے کسی کو نہیں ہے، تو بلکہ اس میں یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ اس میں پھر یہ اس میں تشدد نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس جواز سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور وہ سیدھا سادہ انداز سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کو دقیانوس اور فنڈامنٹلسٹ بھی نہیں کہنا چاہیے، اور جو اس جواز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی عیاش یا مغرب زدہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے جب ان کو اجازت دے دی ہے تو ایسے خوشی کے موقع پہ، شادی بیاہ کے موقع پہ، اور احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید تہوار کے موقع پر اور اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پہ آپ نے اس کا اہتمام فرمایا، بلکہ پوچھا بھی کہ کوئی ایسی بچیاں ہیں گانے بجانے والی، تاکہ ایک سما ہو، خوشی کا ماحول ہو، تو آپ نے اس کا اچھا یہ ہے، بالکل ہے، کیونکہ ایک ہمیں ای میل بھی آئی اسی سلسلے میں، انہوں نے لکھا تھا، بلکہ ایک حدیث انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری لڑکی کی شادی ارینجمنٹ انہوں نے کی، اس کے انتظامات ان کے ذمہ تھے، تو شادی ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی گانا وانا نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بھی کوئی تم لڑکیوں نے کوئی گانا نہیں گایا؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ انصار کا ایک قبیلہ ہے جو کہ گانا بہت پسند کرتا ہے۔ تو اس میں حضرت یہ گانے کا تو آیا ہے کہ گانا ہے، اب بہت سارے انسٹرومنٹ ایسے ہیں موسیقی کے جو اس وقت تھے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا، تو ان کے بارے میں ممانعت یا اجازت کا تو اس وقت سوال ہی نہیں پیدا تھا، کیونکہ وہ ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو بہت سارے جیسے کوئی بانسری ہے یا ہارمونیم ہے یا گٹار ہے یا طبلہ ہے یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں جو بعد میں آئی ہیں، تو وہ بھی منع ہے۔ اصل بھی یہ ساری چیز اس وقت بھی موجود تھیں، اس وقت ایک سادہ شکل میں موجود تھیں، اس وقت بھی مزامیر تھیں، تو بلکہ احادیث میں تو فرمایا کہ انما بعثت لکسر المزامیر، میں یہ بانسریاں اور آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس وقت بھی آلات موسیقی استعمال ہوتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ آج کی جو سائنٹیفک طریقے سے جو تیار ہوتے ہیں مشینی انداز میں ویسے نہیں تھے۔ جیسے شراب اس وقت بھی بنتی تھی لیکن سادہ طریقے سے بنتی تھی، روڑیوں میں دفنا کر، اور آج سائنٹیفک مشینوں سے بنتی ہے، تو حقیقت اس کی موجود تھی، اس حقیقت حکم نبی پاک نے بتلا دیا تھا کہ آلات موسیقی کی اجازت نہیں ہے، اور انہی حدود و شرائط کے تحت جو میں نے عرض کی اسی کے مطابق اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ آپ نے حدیث کوٹ کی کہ بچیاں کو گانا بجانا کر لیں، تو خوشی کے ماحول میں اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اچھا حضرت، اس سے پہلے کہ ایک پہلی کال لیں، مختصراً ذرا فرمائیے کہ قوالی، اب قوالی میں اکثر جو اشعار ہیں یا اس کی جو پوئٹری ہے اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہوتی کہ جو لغو میں اس کے زمرے میں آئیں، نعتیں ہوتی ہیں یا کسی بزرگ کی تعریف میں یا اللہ کی تعریف میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن اس کے ساتھ وہ اعضاء موسیقی کے ہوتے ہیں، اور وہ نسبت دی جاتی ہے حضرت امیر خسرو سے اور بڑے بزرگوں سے جو انڈیا میں تھے ان کے ساتھ کی، کہ انہوں نے اجازت دی تھی کہ اس وقت چونکہ موسیقی کا بہت غلبہ تھا اور ہندو مذہب میں موسیقی کے ان کا مذہب کا حصہ ہے، تو لوگوں کی رغبت اس طرف زیادہ ہو رہی تھی، تو اس لیے قوالی کو شروع کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ اصل میں مروجہ جو قوالی ہے جس کے اندر آلات موسیقی استعمال ہوتے ہیں، ہارمونیم وغیرہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو اس کی قطعاً اجازت ہے اور کبھی بھی نہیں ہوئی، اور جن مشائخ اور بزرگان دین کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ نسبت بھی جو ہے وہ مخدوش ہے، انہوں نے ایسی کوئی قوالی نہیں کی جس میں یہ سارے کے سارے انسٹرومنٹ استعمال کیے گئے ہوں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ دین کو ڈھا کر دین کو قائم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ تو دین کو ڈھانا ہے کہ آپ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، آپ آلات موسیقی کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، وہ کسی ضرورت کے تحت بھی ہو پھر بھی نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ ہندو مسلمان ہو جائیں اس لیے ہم موسیقی کی ایک محفل سجا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، تو یا مسلمان اس طرف جانے سے بچ جائیں۔
نہیں ایسا نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں کی، وہ تو گویا کہ جانے کا گناہ کرنے کے بجائے آپ اپنے گھر میں ان کو موسیقی کا گناہ دے رہے ہیں، تو یہ ڈبل گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا حضرت کال لیتے ہیں. کال لینے سے پہلے ناظرین ہمارا نمبر آپ نوٹ کر لیں. میں نے کبھی کسی پہلے پروگرام میں نمبر آپ کو بتایا نہیں کیونکہ اسکرین پہ نظر آتا ہے، لیکن ایک خاص وجہ سے میں آج آپ کو یہ نمبر بتا رہا ہوں. نمبر ہے 1-866-419-7284. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے ہمارے آفس میں ایک کال آئی، ایک خاتون تھیں، انہوں نے ہم سے ہمارا نمبر پوچھا. ہم نے ان کو بتایا کہ بھی نمبر تو اسکرین پہ آتا ہے تو آپ وہ دیکھ کے ہمیں کال کر لیا کریں. تو وہ انسسٹ کرتی رہیں کہ نہ آپ نمبر ہمیں بتائیں. تو معلوم ہوا کہ وہ نابینا تھی. ہمارا دل بہت خراب ہوا کہ نابینا، ان کو نمبر چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے ان کو ہمیں کال کرنا پڑا. پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے نمبر لیا ہوا آفس کا. اور پھر ہمیں یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ حضرت سے بات کرنا چاہتے ہیں جو نابینا ہیں لیکن چونکہ نمبر دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کی خواہش ہے کہ وہ حضرت سے بات کریں. تو ایسے تمام ناظرین کے لیے نمبر ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں، 1-866-419-7284. تو ناظرین پہلی کال لیتے ہیں. نذیرہ ہیں نیو یارک سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ پوچھنا خواب کے بارے میں کہ اگر جیسے خواب میں مردہ نظر آئے اور وہ کہے کہ میں آپ کو لے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا جی. تو دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم قرآن پاک اپنے لیے پڑھ کے رکھ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد ثواب کے لیے، جیسے کہتے ہیں قرآن پاک اور کلمہ طیب اور کلمہ پڑھ کے رکھنا چاہیے، کیا ہم وہ پڑھ کے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ رکھنے کا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ قرآن پڑھنا تو ویسے ہی بہت ثواب کا کام ہے، اور جو ثواب ہے وہ آپ آخرت میں تو کام آئے گا. تو حضرت سے پوچھتے ہیں آپ کے خواب کے بارے میں. جی حضرت. جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کسی بیماری کے لائق ہونے کا اندیشہ ہے، آپ اس سے بیماری کے حوالے سے اپنی احتیاطی تدابیر کریں، اور اگر خدا نخواستہ بیمار ہیں تو بھی یہ خواب اچھا نہیں ہے، آپ صدقہ وغیرہ نکال دیں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے محفوظ رہیں. باقی جو آپ نے پوچھا پڑھ کے رکھنے کا مطلب یہ کہ آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں. اگر آپ قرآن کریم تلاوت کر کے کلمہ شریف 70,000 سوا لاکھ پڑھ کے اپنے لیے ذخیرہ کر لیں تاکہ آخرت میں آپ کے لیے کام آئے، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اچھا یہ مجھے رکھنے کا مطلب یہ ذخیرہ کر مجھے کے معلوم نہیں تھی. میں تو سمجھتا تھا کہ چونکہ قرآن ویسے ہی پڑھنا ثواب ہے اور ایک بڑی اچھی عبادت ہے، تو اس کا وہ تو کام آئے گا انشاءاللہ آخرت میں، ویسے ہی جتنی بھی آپ تلاوت کریں گے. بالکل صحیح. اچھا حضرت، موسیقی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو موسیقی سے ایک آگے سٹیپ جو شروع ہو گیا ہے آج کل ہر جگہ، گھروں میں بھی محفلوں میں بھی، وہ ہے رقص. یعنی موسیقی تو ہے ہی جو سو ہے، لیکن اس پہ اب مرد و عورت کھلے عام محفلوں میں، شادیوں میں، رسومات میں وہ ڈانس کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ موسیقی کے حوالے سے، گانے کے حوالے سے حدود ہیں، ایسی کہ ڈانس کے حوالے سے بھی اصل میں نے بتایا کہ خود حدود کا تجاوز کر کے ایک چیز کو انسان اپنے پر حرام کرتا ہے، تو اس کی بھی حدود ہیں. کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رقص کیا جائے تو اس میں فحش اور عریانیت نہیں ہونی چاہیے، اور جسم کو مٹکا کے چٹکا کے جو پیش نہ کیا جائے، یا اسی کولے جو ہے وہ ہلا کے یا بدن کی خود نمائی کر کے اس کو پیش نہ کیا جائے، بلکہ جسم کی ایک سادہ سی حرکت، وہ بھی ناف کے اوپر کا جو حصہ ہے اس کی ایک سادہ سی حرکت ہو کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اظہار مضامین کو کرے. اور جیسے گول دائرے کے اندر انسان جھوم جھوم کے ایک مضمون کو بیان کر دے، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. جس کی نسبت مولانا رومی سے دی جاتی ہے. جی غالباً جو بعض سلسلے ہیں، بعض سلسلوں کے اندر وہ اس انداز سے رقص کیا جاتا ہے. اچھا حضرت، جو مردوں کا بھنگڑا ہے وہ؟ مردوں کا جو بھنگڑا ہے ہاں وہ بھی اس کے قریب قریب ہے، لیکن یہ کہ آج کل وہ مردوں تک محدود نہیں رہتا تھا، عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس کا خیال رکھا جب مرد مردوں میں کریں، عورتیں عورتوں میں اپنی سادہ سی حرکت کے ساتھ اگر رقص کر کے اظہار خوشی کرتی ہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن جب اختلاط مرد عورت کا ہوتا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے عریانیت ہوتی ہے اور بے پردگی، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ حرام ہو جاتا ہے. اچھا حضرت، ساجد ملک صاحب ہیں نیو یارک سے. جی السلام علیکم.